بنا کر بشیر بنا کر. ہم نے تمہیں بھیجا نذیر بنا کر، شاہد بنا کر، مبشر بنا کر. لتؤمنوا باللہ، تاکہ لوگ اللہ پر ایمان لے کر آئیں. سبحان اللہ. تاکہ ہم نے تمہیں بھیجا ہے نذیر بنا کر، شاہد بنا کر، مبشر بنا کر. ہم نے تمہیں بھیجا ہے لتؤمنوا باللہ، تاکہ لوگ اللہ پر ایمان لے کر آئیں. ہم نے تمہیں اسی لیے بھیجا ہے تاکہ لوگ میرے اوپر ایمان لے کر آئیں. یعنی کتنا عجیب جملہ ہے کہ خدا فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں نذیر بنا کر بھیجا، شاہد بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر بھیجا، تاکہ لوگ اللہ پر ایمان لے کر آئیں. یعنی اللہ نے اپنے پہچاننے کے لیے وسیلہ بنایا رسول. اللہ نے کہا میں نے تمہیں اسی لیے بھیجا مبشر بنا کر تاکہ لوگ مجھ پر ایمان لے کر آئے. یعنی اللہ نے اپنے پہچاننے کے لیے وسیلہ بنایا رسول کو. یا دوسرے الفاظوں میں یہ کہوں کہ اللہ نے دنیا کو بتایا کہ اگر میں ملوں گا تو رسول سے، میں اور جگہ سے نہیں ملوں گا. اگر میں خدا تمہیں ملوں گا تو رسول سے ملوں گا، رسول سے ملوں گا. یعنی ہمیں خدا نے بتایا کہ میں اور جگہ نہیں ملوں گا، میں ملوں گا رسول سے ملوں گا. لتؤمنوا باللہ، میں نے تمہیں اسی لیے بھیجا کہ لوگ اللہ پر ایمان لے کر آئیں، وہ رسول ہی، میرے رسول پر. وہ تو ازرو، اس کی مدد کرے. کس کی؟ رسول کی مدد کرے. وہ تو وقرو، اس کی عزت کرے، اس کی توقیر کرے. میں عرض کرتا ہوں کہ اگر اس آیت کا ترجمہ ہی بتا رہا ہے رسول کا مقام، کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا، شاہد بنا کر بھیجا، نذیر بنا کر بھیجا، تاکہ لوگ اللہ پر ایمان لے کر آئیں، تجھ پر ایمان لے کر آئیں اور تیری مدد کریں اور آپ کی عزت کریں. وہ تو سبحوا بکرۃ و اصیلا، صبح اور شام اس کی تسبیح کریں. اور پھر اللہ نے عجیب جملہ کہا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. میرے حبیب یہ نہیں ہے جو آپ کو مانتا ہے وہ مجھے مانتا ہے، جو آپ کی بیعت کرتا ہے وہ میری بیعت کرتا ہے. اور یہ آپ کا ہاتھ نہیں، یہ میرا ہاتھ ہے. یعنی انداز کلام کو دیکھو کہ اللہ نے کہا کہ تیری عزت کریں، تیری مدد کریں، اور پھر کہا کہ نہیں یہ تیری بیعت نہیں، یہ میری بیعت ہے. پورے قرآن میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو مجھے مانتا ہے وہ رسول کو مانتا ہے. یہ پورے قرآن میں اللہ نے نہیں کہا میرا حبیب جو مجھے مانتا ہے وہ تجھے مانتا ہے، جو میری بیعت ہے وہ آپ کی بیعت ہے. نہیں میرے حبیب، جو آپ کو مانتا ہے وہ مجھے مانتا ہے. یہ آپ کی بیعت نہیں، یہ میری بیعت ہے. یہ آپ کا ہاتھ نہیں، یہ میرا ہاتھ ہے. اب اس انداز کلام سے خود بتلاؤ کہ جس کے ہر فعل کو خدا اپنا فعل کہہ رہا ہے وہ کتنا عظیم ہو، اس کا مقام کیا ہوگا. یعنی رسول کو ماننے کا طریقہ اللہ نے بتایا کہ رسول کو ماننے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو. رسول کی عزت کرو، رسول کی توقیر کرو. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ رسول کی عزت ہے کیا. کیا رسول کی عزت ہے؟ رسول کی یہی عزت ہے کہ ہم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو رسول کی یہ عزت ہے. ارے طول کی عزت مرکز کی عزت ہے. یعنی اگر کسی کا نوکر میرے پاس آئے اور میں دوڑ کر اس کی عزت کروں تو یہ نوکر کی عزت نہیں،
یہ مرکز کی عزت ہے. ارے یہ رسول کی عزت کیا ہے کہ کلمہ تو پڑھتے ہو رسول کا اور رسول کے اولاد کی کوئی عزت نہیں, درمیان میں کوئی اور آ رہا ہے. اگر رسول کی عزت کرنی ہے تو رسول کے ساتھ اس کے اولاد کی عزت کرو, اس کے آل کی عزت کرو. میں ایک جملہ یہ فلسفہ میری سمجھ میں یہ فلسفہ نہ آیا. بھائی یہ کافر ہے, یہ مشرک ہے. بھائی کیوں, کس کو تم کافر کہتے ہو, کس کو مشرک کہتے ہو؟ بھائی کافر وہ ہے جس کو اللہ کافر کہے, مشرک وہ ہے جس کو اللہ مشرک کہے. کہتے ہیں بھائی یہ جو ہندو ہیں یہ مشرک ہیں, یہ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں یہ مشرک ہیں. اب میں آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں آپ پہلی مجلس میں کہ پورے قرآن میں مجھے ایک آیت دکھائیں کہ کسی جگہ مشرکوں نے کہا ہو کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے. بھائی گھبرا تو نہیں گئے؟ یعنی پورے قرآن میں کوئی ایک آیت مسلمان دکھائے جس میں اللہ نے یہ کہا, بت پرستوں نے یہ کہا ہو کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے. پہلے تو سورت یونس میں ارشاد ہوا, میرے حبیب ان سے پوچھو کہ یہ بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ, تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اللہ نہیں, اللہ کے پاس یہ ہماری شفاعت کریں گے. بھائی گھبرا گئے, میرا جملہ سمجھ میں نہیں آیا؟ یہ کہتے ہیں یہ اللہ نہیں, اللہ کے پاس یہ ہماری شفاعت کریں گے. معلومہ اللہ کو مان رہے ہیں, اللہ کو مان رہے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہماری شفاعت کریں گے. قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ. میرے حبیب یہ مشرک ہیں, میں اسی سے پاک ہوں. یا اللہ یہ آپ کو تو مان رہے ہیں, پھر مشرک آئے کہ مشرک آئے کے ہیں. جب یہ آپ کو مان رہے ہیں تو پھر یہ مشرک آئے کے ہیں. یہ سورت یونس میں ارشاد ہوا اور سورت زمر میں ارشاد ہوا. میرے حبیب ان سے پوچھو کہ یہ بتوں کی پوجا کیوں کر رہے ہیں, تو ارشاد ہو رہا ہے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اللہ نہیں مانتے, ہم نے ان کو وسیلہ بنایا ہے تاکہ یہ ہمیں قریب کر دے اللہ کے. اللہ یہ نہیں, لیکن ہم نے ان کو وسیلہ بنایا ہے, ہم نے ان کو وسیلہ بنایا ہے. تو قرآن میں کوئی آیت نہیں. میرے ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمان کا خالق کون ہے, تو کہتے ہیں کہ اللہ. تو پھر یہ مشرک کیوں ہے, کافر کیوں ہے؟ تو اللہ نے سورت صافات میں ارشاد فرمایا اور اللہ مخاطب ہے مشرکین سے اور اللہ خود جواب ان کو دے رہا ہے. قال اتعبدون ما تنحتون, تم مشرک نہیں تو اور کیا ہو. یعنی سورت یونس میں تو اللہ نے کہا تھا کہ صرف یہ مشرک ہے, لیکن سورت زمر میں جب انہوں نے کہا کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا, تو اللہ نے ان کو جواب دیا ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فی یختلفون ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار. میرے حبیب یہ کافر بھی ہے, یہ جھوٹے بھی ہیں. وہاں کہا تھا مشرک, یہاں کہا یہ کافر بھی ہے, یہ جھوٹے بھی ہیں. اور سورت صافات میں اللہ ان کو جواب دے رہا ہے کہ کالا تعبدون ما تنحتون, تم کافر نہیں تو اور کیا ہو, جھوٹے نہیں ہو تو اور کیا ہو, مشرک نہیں ہو تو اور کیا ہو. بناتے بھی بتوں کو خود ہو, تراشتے بھی خود ہو اور بٹھاتے بھی خود ہو. بس میں نے جملات کر دیا لاہور میں. اگر آج کی تقریر میری سمجھ میں نعرہ حیدری بھائی ایسے نہیں,
کعبے میں خود تو بت نہیں آئے تھے، بٹھا گئے تھے۔ اب قبلہ نتیجہ یہ نکلا بنص قرآن کہ مشرک اللہ کو مانتے ہیں۔ قصور کیا کیا کہ اپنے بنا کر ان کو بٹھا کر ان کو مانا، یہ ہے کفر۔ پتا چلا کافر وہ ہے، مشرک وہ ہے، جھوٹا وہ ہے جو اپنا بنا کر اس کو مانے۔ اگر رسول کے بعد کوئی ہم نے بنا کر ہم نے بٹھایا ہے تو پھر کافر بھی ہم ہیں، مشرک بھی ہم ہیں، جھوٹے بھی ہم ہیں، اور کسی اور نے بنایا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ تو پہلے تم وقار رسول کو سمجھو، توقیر رسول کو سمجھو کہ رسول کی عزت کیا ہے۔ اسی لیے عزیزان محترم کہ مسلمانوں نے 1400 برس میں رسول کو نہیں سمجھا۔ ارے بھائی میں علی کی بات تو دو آخری مجالس میں کروں گا۔ رسول کو سمجھو کہ رسول ہے کیا۔ میں ایک جملہ کر تنقید کے لحاظ سے نہیں، سمجھانے کا اعتبار سے۔ دنیا کہتی ہے کہ شیعہ صحابہ کرام کو نہیں مانتے۔ بھائی ہم کیا مانیں؟ ہم وہی مانتے ہیں صحابہ کرام کو جو قرآن میں ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں کیونکہ میں لاہور میں پڑھ رہا ہوں، اسی لیے ذمہ داری کے ساتھ اب دیکھو کہ کیا ہے قرآن میں۔ اب میں کم از کم آپ کے سامنے 22 آیتیں پڑھ کر پھر نتیجہ نکالنا چاہتا ہوں۔ 22 آیتیں پڑھ کر نتیجہ نکالنا چاہتا ہوں۔ سورت اعراف میں ارشاد ہوا، میں دیکھوں کس قدر میں آپ کو سمجھاتا ہوں اور کس قدر آپ مجھے فالو کرتے ہیں۔ اب سورت اعراف میں ارشاد ہوا وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ۔ دیکھو مشرکوں کی اتباع نہ کرو، مشرکوں کی اتباع نہ کرو، بت پرستوں کی اطاعت نہ کرو۔ اور سورت دہر میں ارشاد ہوا وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا۔ دیکھو گنہگار کی اطاعت نہ کرو، کافر کی اطاعت نہ کرو۔ توجہ، میں دیکھوں کہ میں کس قدر آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ سورت اعراف میں ارشاد ہوا کہ بت پرست کی اطاعت نہ کرو، مشرک کی اطاعت نہ کرو۔ سورت دہر میں ارشاد ہوا، سورت اعراف یہ سورت دہر میں ارشاد ہوا کافر کی اطاعت نہ کرو، گنہگار کی اطاعت نہ کرو۔ اور سورت جاثیہ میں ارشاد ہوا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون۔ میرے حبیب میں نے آپ کو شریعت عطا کی ہے، ان کو کہا تو شریعت میں اتباع کریں، ان کی اتباع نہ کریں جو شریعت کے معاملے میں جاہل ہیں۔ جاہل کی اطاعت نہ کرو، جاہل کی اتباع نہ کرو، جاہل کی اطاعت نہ کرو۔ اور سورت احزاب میں ارشاد ہوا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ۔ کافروں کی اطاعت مت کرو، منافقین کی اطاعت مت کرو۔ پنکھے کو تھوڑا قریب کر دو میرے ساتھ۔ پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ ممبر ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سامعین بہت اچھے ہیں، لیکن یہ خطبہ کی کمزوری ہے کہ خطبہ نے عوام کو کچھ نہیں دیا۔ میں نے کیا میں آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ سورت اعراف میں اللہ نے کہا مشرکین کی اطاعت مت کرو، بت پرستوں کی اطاعت مت کرو۔ سورت دہر میں اللہ نے کہا گنہگاروں کی اطاعت مت کرو، کافروں کی اطاعت مت کرو۔ اور سورت جاثیہ میں اللہ نے کہا کہ جاہلوں کی اطاعت مت کرو۔ سورت احزاب میں کہا کہ منافقین کی اطاعت مت کرو۔ اور سورت کاف میں ارشاد ہوا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا۔ ان کی اطاعت نہ کرو جن کا قلب میرے ذکر سے خالی ہے، ایک لمحے کے لیے بھی ان کا ذکر خالی ہو گیا تو
تو وہ اطاعت کے قابل نہیں. اور سورت مائدہ میں ارشاد ہوا وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ. اس قوم کی اطاعت نہ کرو جو پہلے گمراہ رہ چکی ہو. اس قوم کی اطاعت مت کرو جو پہلے گمراہ رہ چکی ہو. ان کی اطاعت نہ کرو جو پہلے گمراہ رہ چکے ہو. اور سورت شعراء میں ارشاد ہوا وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ. جو میرے دین میں تغیر کرے, کمی اور زیادتی کرے, ان کی اتباع نہ کرو. یہ میں نے 8 آیتیں پڑھی. اب میں 14 آیتیں پڑھ رہا ہوں سورت القلم. توجہ چاہ رہا ہوں. ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون. مجھے قسم ہے نون کی اور مجھے قسم ہے قلم کی. اب مسلمانوں نے نون کا ترجمہ نہیں کیا, لیکن میں وقت آپ کا ضائع نہیں کرنا چاہتا ہوں. باتوں میں جناب امین علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ مولا نون کا مقصد کیا ہے, آپ نے فرمایا کہ اللہ نے قرآن میں میرے رسول کے کچھ نام رکھے ہیں. جس طرح مصطفیٰ ہے, مجتبیٰ ہے, احمد ہے, محمد ہے, طٰہٰ ہے, یاسین ہے, اس طرح نون بھی میرے رسول کا نام ہے. اللہ فرما رہا ہے رسول مجھے قسم ہے آپ کی اور آپ کے قلم کی. توجہ چاہ رہا ہوں, مجھے رسول قسم ہے آپ کی اور آپ کے قلم کی وما یسطرون, اور جو آپ آئندہ مستقبل میں لکھیں گے. ما انت بنعمت ربک بمجنون, آپ رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہے. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. اور مجھے حبیب میں آپ کو کیسا اجورا دوں, کتنا اجورا دوں, کس محنت کا اجورا دوں. کتنی خاموشی چھا گئی. اتنا بڑا جملہ اللہ اپنے حبیب کو کر رہا ہے وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. میرے حبیب میں آپ کو کس محنت کا اجورا دوں, کس کا کتنا اجورا دوں. میرے حبیب آپ کے لیے بے انتہا اجورا ہے. کوئی حد نہیں ہے آپ کے لیے, کوئی حد نہیں ہے کہ میں آپ کو کتنا اجورا دوں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ. آپ کے خلق عظیم کے صاحب ہیں. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيُّكُمُ الْمَفْتُونُ. میرے حبیب گھبراؤ نہیں, ان قریب یہ بھی دیکھیں گے اور آپ بھی دیکھیں گے کہ دونوں میں سے دیوانہ کون ہے. دونوں میں سے میں نے کیا کہ یہ معیار خطبہ نے گرایا ہے, اسی لیے سامعین خاموش ہے. میں نے یہ جملہ کہا تھا, اس پر سارے آپ اٹھ کر مجھے داد دیتے. اللہ نے کہا فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيُّكُمُ الْمَفْتُونُ. ان قریب یہ سین مستقبل کا ہے قبلہ. ان قریب آپ بھی دیکھیں گے اور وہ بھی دیکھیں گے کہ دیوانہ کون ہے, مجنوں کون ہے, جو دربار سے نکالتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات. ارے بھائی میں یہاں آیا, ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور کہا کہ عبدالحکیم دیوانہ ہے, عبدالحکیم دیوانہ ہے. اب جو دیوانہ ہوگا اس کو سامعین نکالیں گے. ایک آدمی نے کہا کہ عبدالحکیم دیوانہ ہے, تو بھائی اب دیکھا کہ بھائی یہاں وہ کہہ رہا ہے, لڑ رہا ہے کہ بھائی عبدالحکیم دیوانہ ہے. اب سامعین کیا کریں گے کہ بھائی چور دیوانہ ہے, اس کو مجلس سے نکالو. یہ رخنا ڈال رہے ہیں. اب عبدالحکیم کو نکالتے ہیں تو عبدالحکیم دیوانہ, اور جس نے کہا تھا اس کو نکالا گیا تو وہ دیوانہ. تو جس نے دیوانہ کہا تھا, اگر رسول دیوانہ تھا تو رسول نکل جاتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات. وَهُوَ أَعْلَمُ إِنَّ رَبَّكَ وَعَالَمْ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَعَالَمْ بِالْمُهْتَدِينَ. میرے حبیب میں سب سے زیادہ جانتا ہوں کہ گمراہ کون ہے اور ہدایت یافتہ کون ہے. یہاں آ کر اللہ نے کہا فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ. ان کی اطاعت نہ کرو جنہوں نے پہلے آپ کو جھوٹا کہا ہے. جنہوں نے پہلے آپ کو جھوٹا کہا ان
کی اطاعت نہ کرو. ودو لو تدہن فیدہنون. وہ کہتے ہیں کہ رسول کچھ نرمی پیدا کرے تو ہم بھی نرمی کریں. ولا تطع كل حلاف مہین حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم. جو جھوٹے قسم کھاتے ہیں ان کی اطاعت نہ کرو. جو ذلیل ہیں، پست ہیں، چاہے نسب میں پست ہے چاہے علم میں پست ہے، ان کی اطاعت نہ کرو. جو آپ سے عیب نکالتا ہے اس کی اطاعت نہ کرو. جو چگنے لگاتا ہے اس کی اطاعت نہ کرو. جو خیر سے روکتا ہے اس کی اطاعت نہ کرو. جو گنہگار ہے اس کی اطاعت نہ کرو. اور پھر اللہ نے کہا اتلم بعد ذلک ذنی. جو سخت مزاج ہے اس کی اطاعت نہ کرو. اور اس کی اطاعت نہ کرو جس کے نہ باپ کا پتہ ہے نہ نکاح کا. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. بھائی گھبرا تو نہیں گئے؟ توجہ ہے میری گفتگو پر. اب آپ کو میں سوچنے کا موقع دے رہا ہوں کہ میں نے یہ 22 آیتیں کیوں پڑھی. میں پھر ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں. اور وقار چونکہ میرا موضوع ہے تو وقار رسول اور وقار آل رسول. میں نے اس کے ہم صحابہ کرام کو مانتے ہیں لیکن وہ جو قرآن کہہ رہا ہے. ہمارا رسول تاریخی رسول نہیں، ہمارا رسول قرآن والا رسول ہے. ہمارا تاریخ کا رسول نہیں ہے، ہمارا قرآن والا رسول ہے. اب اللہ نے کیا کہا کہ کن کن کی اطاعت نہ کرو. اللہ نے کہا مشرکوں کی اطاعت مت کرو، بت پرستوں کی اطاعت مت کرو، گنہگار کی اطاعت مت کرو، کافر کی اطاعت مت کرو، جاہل کی اطاعت مت کرو، منافق کی اطاعت مت کرو. جس کا قلب خالی ہے میرے ذکر سے اس کی اطاعت مت کرو. جو پہلے گمراہ رہ چکا ہو اس کی اطاعت مت کرو. جو دین میں تغیر کرے اس کی اطاعت مت کرو. جس نے پہلے رسول کو جھوٹا کہا ہو اس کی اطاعت مت کرو. جھوٹے قسم کھانے والوں کی اطاعت مت کرو. ذلیل کی اطاعت مت کرو. گنہگار کی اطاعت مت کرو. چغل خور کی اطاعت مت کرو. جو رسول سے عیب نکالے اس کی اطاعت مت کرو. سخت مزاج کی اطاعت مت کرو. اور نطفہ نا تحقیق کی اطاعت مت کرو جس کے نہ نکاح کا پتہ ہو نہ باپ کا پتہ ہو. اللہ نے یہاں منع کیا کہ ان کی اطاعت مت کرو، ان کی اطاعت مت کرو، ان کی اطاعت مت کرو. اللہ یہاں پورا بیان کر کے پھر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اے ایمان لانے والے اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور اطاعت کرو اول الامر کی. اب دنیا خود بتائے کہ رسول کیسا ہو سکتا ہے، اول الامر کیسا ہو سکتا ہے. بات سمجھ میں نہ آئی، شاید سمجھ میں آئی بات. سمجھ میں آئی نہیں؟ شاید میں سمجھا نہیں سکا اس لیے آپ خاموش بیٹھے رہے. میں نے کہا میں نے 22 آیتیں پڑھی کہ اللہ نے کہا ان کی اطاعت نہ کرنا، ان کی اطاعت نہ کرنا. جس میں یہ عیب ہو اطاعت نہ کرنا. کافر رہ چکا ہے اطاعت نہ کرنا، مشرک رہ چکا ہے اطاعت نہ کرنا، گمراہ رہ چکا ہے اطاعت نہ کرنا، نکاح کا پتہ نہیں اطاعت نہ کرنا، جاہل ہے اطاعت نہ کرنا، منافق ہے اطاعت نہ کرنا. اب جو اللہ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور اطاعت کرو اولی الامر کی. تو اب رسول بھی وہ ہوگا جس میں کوئی عیب نہ ہو اور اول الامر بھی وہ ہوگا جو ان تمام نقائص سے پاک ہو. اب ہم اصحابوں کو مانے تو کیا مانے؟ ہم مانتے ہیں لیکن اطاعت کے قابل نہیں. نعرہ حیدری. کہے کہ صحابہ کرام میں یہ پہلے نقائص نہیں تھے تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں.
ارے بھائی مانتے ہیں لیکن اطاعت واجب نہیں. جب اطاعت واجب نہیں تو پھر کیا ہے؟ کیا مانے؟ پھر کیا مانے؟ جب اطاعت ہی واجب نہیں ہے تو پھر کیا مانے؟ وہ تو ہمیں قیامت میں کچھ نہیں دیں گے. وہ تو خود گنہگار ہے، وہ تو خود گنہگار ہے. ارے پہلے اپنے گناہ تو بخشوائیں پھر ہمارے. نعرہ حیدری. تھوڑی سی زحمت آج تھوڑی سی زحمت دینا آپ کو چاہتا ہوں تاکہ کل جو ہے میری آپ سے تفصیلی گفتگو ہو. گھبرا تو نہیں گے میرے دوستوں؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں ان نقائص سے کوئی پاک ہے تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. ان نقائص سے کوئی پاک ہو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. دکھا سر پر قرآن رکھ کر بتاؤ، ہم مانیں گے. کیا مانیں؟ مانے تو کیا مانے؟ اطاعت کے قابل تو ہے ہی نہیں، اطاعت کے قابل تو ہے ہی نہیں، تو اب مانے کیا؟ آؤ قرآن سے پوچھے یا اللہ آپ نے جو کہا کہ یہ بت پرست جو ہے یہ اسی لیے بتوں کی پوجا کرتے ہیں تاکہ یہ قیامت کے دن یہ شفاعت کریں گے، اللہ کے نزدیک شفاعت کریں گے. ہم نے ان کو وسیلہ بنایا ہے. تو یا اللہ واقعی شفاعت نہیں ہوگی؟ کوئی میں حدیث نہیں پڑھ رہا، انشاءاللہ آپ کو بڑا لطف آئے گا. میری تقاریر سے پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے مزاج اور آپ کے تعلیم کے مطابق میری تقریر ہو. یا اللہ پھر شفاعت نہیں ہوگی، پھر شفاعت نہیں ہوگی. اللہ نے کہا ہوگی، ضرور ہوگی، لیکن میں آپ کو نشانہ بتاتا ہوں کہ کس کی ہوگی اور کون کرے گا. بھائی زبان سے بات کرو تو میں آگے چلوں. اللہ نے بتایا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس کی شفاعت ہوگی اور کون کرے گا. شفاعت لفظ شفا سے نکلا ہے، کس کے نزدیک اپنے آپ کو قریب کر دینا، حوالے کر دینا. جہاں آپ وہاں میں. سمجھ میں آئی بات؟ اب سورت انبیاء کی 28ویں آیت میں، کیونکہ ابھی میں 5 تقریریں مجھے کرنی ہے تو انشاءاللہ آپ بھی قرآن دیکھ کر آئیں گے اور مجھے بڑا لطف آئے گا. سورت انبیاء کی 28 آیت میں ارشاد ہوا ولا یشفعون، کسی کی شفاعت نہیں ہوگی، کسی کی نہیں ہوگی، کسی کی نہیں، کسی کی شفاعت نہیں ہوگی. ولا یشفعون، کسی کی شفاعت نہیں ہوگی. الا، ہاں ہوگی. لفظ حصر ہے، پہلے نفی پھر اس بات آتا اس لیے ہے، یہ کلمہ حصر ہے، یعنی یقین دلانے کے لیے کہ ہوگی ہوگی. ولا یشفعون الا، کسی کی شفاعت نہیں، کسی کی نہیں. ہاں ہوگی. کس کی؟ لمن ارتضی، جس کے دین اسلام سے میں خدا راضی ہوں. بڑا جملہ میں نے کہہ دیا میرے دوستو، قرآن نے کتنا بڑا جملہ کہا. کس کی ہوگی؟ لمن ارتضی، جس کے دین اسلام سے اللہ راضی، اس کی شفاعت ہوگی ضرور. لیکن جس کے دین اسلام سے میں خدا راضی، اب ہمیں کیسے پتا چلے کہ خدا کس کے دین سے راضی؟ تو قرآن میں تو ایک ہی ہے، اور وہ بخاری شریف نے بھی لکھا کہ جب رسول غدیر کے میدان میں کہا من کنت مولا فہذا علی المولا، تو اللہ نے آیت نازل کی الیوم. یہ آیت امت سے مخاطب ہے، رسول سے نہیں. معاف کرنا، یہ آیت امت سے مخاطب ہے، رسول سے نہیں. الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کیا. واتممت علیکم نعمتی، اور آج تم پر ہم نے نعمتیں تمام کی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور آج ہم تمہارے دین اسلام سے راضی ہوئے. معلومہ شفاعت اس کی ہوگی جس کے دین میں علی.
مقام علی یقیناً خدا شفاعت کریں گے، یقیناً شفاعت ہوگی، لیکن کن کی شفاعت؟ جن کے دین میں علی ہے۔ اگر دین میں علی نہیں تو شفاعت نہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اور عجیب آئے، میں نے کہا میں تبصرہ کرتا نہیں ہوں مجالس میں، اور نہ میں آپ کے سطح کے نیچے گفتگو کرنے کا عادی ہوں۔ اب پتہ لگ گیا کہ شفاعت ان کی ہوگی جن کے دین میں علی، اگر علی نہیں ہے تو اللہ شفاعت نہیں کرے گا۔ اب یا اللہ شفاعت کون کرے گا؟ میں نے کیا کہ اپنے آپ کو حوالے کر دو، قریب کر دو اس کے، یہ ہے شفاعت۔ تو سورت زخرف میں ارشاد ہوا 86 نمبر آیت، بلا یملک الذین یدعون من دونہ شفاعت، میرے حبیب جن کو وہ پکارتے ہیں وہ میری شفاعت کے مالک نہیں، جن کو وہ پکارتے ہیں۔ بھائی نام نہیں، میں بھی نام نہیں لیتا، کون پکارتا ہے، کس کو پکارتا ہے، میرا کیا مقصد؟ بس یہ ہے کہ جن کو وہ پکارتے۔ بھائی گھبرا گئے ہو تو میں ختم کروں اپنی گفتگو، زور سے نعرہ تو لگا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات میں؟ جن کو وہ پکارتے ہیں، وہ کون ہے؟ وہ مجھے کیا پتا، کس کو پکارتے ہیں مجھے کیا پتا، نام نہیں ہے، میں اپنے نام نہیں لیتا، لیکن اللہ نے نشانیاں بتا دی۔ فلا یملک الذین یدعون من دونہ شفاعت، جن کو وہ پکارتے ہیں وہ میری شفاعت کے مالک نہیں۔ اعتراض دو باتوں پر ہے، پکارنے پر اور شفاعت کا مالک سمجھنا، دو باتوں پر۔ کیا کروں، میں تو چاہتا ہوں کہ یہاں میں اشری پڑھ کر آنا، لاہور میں اتنی ضرورت ہے لاہور میں اشری پڑھنے کی۔ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ شَفَاعَةٍ، جن کو وہ پکارتے ہیں میری شفاعت کے مالک نہیں۔ یعنی اعتراض دو باتوں پر ہے، پکارنے پر اور شفاعت کا مالک سمجھنا۔ اب اللہ کہہ رہا ہے اللہ، ہاں ہاں ان کو پکارو جو میری شفاعت کے مالک ہیں۔ پکارنے کو بھی اللہ نے جائز قرار دیا اور بتایا کہ ہاں شفاعت کریں گے کون؟ بابا زبان سے بات کرو، آگے نہیں چلے، سورج نکل کر آئے۔ بلا یملک الذین یدعون من دونہ شفاعت، میرے حبیب جن کو وہ پکارتے ہیں وہ میری شفاعت کے مالک نہیں ہے۔ اللہ، ہاں ان کو پکارو جو میری شفاعت کے مالک ہیں۔ کون ہے وہ؟ من شہد بالحق، جس نے میری وحدانیت کی گواہی دی اور رسول کے نبوت کی تصدیق کی۔ اب اس سے زیادہ میرے پاس کوئی جملہ نہیں ہے۔ نعرہ حیدری، سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، آیت کے پھر ابھی پوری آیت پڑھوں گا تب تو مزہ آئے گا۔ اب پوری آیت نہیں ہوئی، اللہ نے کیا کہا؟ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ شَفَاعَةً، جن کو وہ پکارتے ہیں وہ میری شفاعت کے مالک نہیں ہے۔ اللہ، ہاں ان کو پکارو جو میری شفاعت کے مالک ہے۔ وہ کون ہے؟ من شہد بالحق، جس نے میری توحید کی گواہی دی اور رسول کے رسالت کی گواہی۔ یہ اللہ من واحد کیوں لے کر آیا؟ وہی صاحب میں کیا کروں؟ یعنی کراچی کے بعد نمبر آتا ہے لاہور کا۔ اب دیکھیں، ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ لاہور حیدرآباد سے بھی الگ ہے، کیونکہ یہاں تو پورے جلسے ہوتے ہیں، حیدرآباد میں اور کراچی میں تو 1 گھنٹے کی مجلس ہوتی ہے، فریش لوگ ہوتے ہیں، آپ بھی فریش ہیں۔ اب اللہ نے ایک کہا، اللہ من شہد بالحق، جس نے
ایک ہے کوئی، ایک ہے، ایک ہے، ایک ہے جس نے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی اور رسول کی رسالت کی تصدیق کی. ہے کوئی ایک؟ آج پوری نہیں پڑھی، پہلے ایک آج پڑھ کر پھر آپ کے قریب آنا چاہتا ہوں. یہ الفاظ ہیں سورۃ الزمر کے. والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون. وہ جو صدق لے کر آیا اور جس نے تصدیق کی، وہ جو صدق لے کر آیا اور جس نے تصدیق کی وہ تقویٰ میں برابر. اب تو یہاں سارے مفسرین متفق ہیں کہ صدق لے کر آیا رسول، تصدیق کی علی نے. اسی سے مقصد نہیں ہے، یہ کوئی نقطہ نہیں ہے. صدق لے کر آیا رسول اور تصدیق کی علی. ایک صدق لے آنے والا، ایک تصدیق کرنے والا. یا اللہ کم از کم 2 گواہ تو ہوں، 4 گواہ تو ہوں. اللہ نے کہا عبدالحکیم نہیں، اگر گواہ صدیق ہے تو ایک ہی کافی ہے. ہے کہ کنہوں نے سمجھا ہو کنہوں نے نہ سمجھا ہو، تو پھر عرض کرنا چاہتا ہوں لاہور والوں نے کہ اللہ نے کہا اگر گواہ صدیق ہے تو ایک ہی کافی ہے. عبدالحکیم 2 کی بھی ضرورت نہیں. لیکن ایمان سے بتاؤ، جہاں 4 صادق گواہ ہوں اور پھر بھی کوئی گواہی قبول نہ کرے تو دنیا خود بتائے کہ ہم ان کو قرآن کی نظر میں کیا کہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب جو کل میرے قریب بیٹھیں گے وہی بیٹھیں گے جو بات کریں گے. ہاں یہ میں آپ کو زحمت دوں گا کیونکہ جو ممبر کے قریب بیٹھتے ہیں وہی بات کرتے ہیں. تو میں نے کیا اب پوری آیت پڑھنا چاہتا ہوں. وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ شَفَاعَةً، جن کو وہ پکارتے ہیں میری شفاعت کے مالک نہیں ہے، الا ان کو پکار جو میری شفاعت کے مالک ہے. من شہد بالحق، جس نے اللہ کے وحدانیت کی گواہی دی، رسول کی رسالت کی گواہی دی. اب اللہ جمع کا صیغہ لے کر آئے. فَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ شفاعت کرنے والے تمہیں جانتے بھی ہیں اور میدان حشر میں بھی پہچانیں گے. مولوی صاحب سے زیادہ میرے پاس کوئی جملہ نہیں ہے. سنو لاہور والے، جہاں تھوڑی بیماری ہے وہ بیماری قرآن نکال رہا ہے کہ وہ جو شفاعت کرنے والے ہیں وہ تمہارے باطن کو بھی جانتے ہیں، ظاہر کو بھی جانتے ہیں، یہاں بھی جانیں گے، قیامت میں بھی جانیں گے. قیامت میں بھی علی جانے گا، قیامت میں بھی آل محمد ہمیں پہچانیں گے. کن کی شفاعت کریں گے؟ جنہوں نے آپ کو حوالے کیے ہوگا. تو آج کی مجلس کا پیغام یہ ہے کہ آج اللہ نے بتایا کہ وہ شفاعت کرنے والے وہ ہیں جو خدا کی گواہی دیتے ہیں وحدانیت کی، رسول کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، اور جن کی شفاعت کریں گے ان کو اس دنیا میں بھی جانتے ہیں، ظاہر سے بھی باطن سے بھی، اور قیامت میں بھی پہچانیں گے. علی قیامت میں کہے گا نا کہ تم نے دنیا میں تو یا علی مدد کہا تھا کسی آفیسر کے پاس جا کر کہ کام نکالو، کسی مومن کے پاس سے کام نکالوں، لیکن تم نے، میں تو تمہاری دل سے واقف ہوں کہ دنیا میں اپنے آپ کو حوالے کیا تھا ان کے، آج میرے پاس آئے ہو تو شفاعت علی ان کی کرے گا جنہوں نے اس دنیا میں بھی قیامت میں اپنے آپ علی کے حوالے کیا. پڑھوں تو تقریر مکمل نہ ہوگی. میں نے کیا کوئی حدیث نہیں پڑھنا چاہتا. آپ جا کر دیکھیں اور پھر جا کر تفصیل کو دیکھیں تو پتا چلے گا.
اور کہے گا یہ علی ہمیں کیسے جانتا ہے؟ علی ایک ہے. یہی تو بات ہے جو بنا کر سمجھ میں نہیں آتی کہ علی ایک ہو کر کائنات کے مومنین کو کیسے جانتے ہیں. زبان سے بات کرو تو میں آپ کو قریب ہوں. ارے بھائی یہ قرآن میں خود ہے, یہ تو آگے چل کر بیان کروں گا, لیکن آج ایک مثال سمجھے تو گفتگو کو ختم کرو آپ کی زحمتوں کو, کہ جناب سلیمان نے اپنی دربار میں کہا قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی برشہا قبل ان یاتونی مسلمین. ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ کون سی مدد؟ کہ بی بی بلقیس کا تخت لے کر آئے اس کے مسلمان ہونے سے پہلے. سلیمان نبی ہے, ذرا خیال کر, غیر اللہ سے مدد مانگ رہا ہے. سلیمان نبی ہے, غیر اللہ سے مدد مانگ رہا ہے, اور یا اللہ یہ تمہارا نبی غیر اللہ سے مدد مانگ رہا ہے, اس کی نبوت کو چھین لے. یہ نبی ہوگا. عبد الحکیم تو مانگتا ہے, وہ تو مسلمان ہی نہیں, لیکن سلیمان مانگ رہا ہے, اور وہ بھی ہے کوئی. قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین. ایک جن نے کہا ہاں میں لے کر آتا ہوں, میں لے کر آتا ہوں, دربار برخاست ہونے سے پہلے میں لے کر آتا ہوں. جناب سلیمان نے کہا نہیں, یہ دیر ہو جائے گی. قال الذی عندہ علم من الکتاب. بس سلیمان کا وزیر تھا آصف بن برخیا, جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم. اس نے کہا انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک, میں لے کر آتا ہوں آنکھ جھپکنے سے پہلے. آنکھ جھپکنے سے, آنکھ جھپکنے میں نہیں. اگر سمجھ میں آئے بات تو پھر سمجھ میں آئے گی. آنکھ جھپکنے سے پہلے یعنی آنکھ بھی کھلی رہے, مجھے دیکھتے بھی رہو. ایسے نہیں کہ آنکھیں بند ہو جائے, نہیں, نعرہ حیدری. آنکھ جھپکنے سے پہلے, آنکھ جھپکنے سے پہلے لے کر آؤں گا. فلما راہ مستقرن عندہ, اور جناب سلیمان نے دیکھا کہاں تخت میرے سامنے پڑا ہے, آنکھ کھلی رہے, مجھے دیکھتے رہو. کیا وہاں بی بی بلقیس کے تخت پر کوئی پہرے دار نہیں تھا, کوئی نگہبان نہیں تھا؟ اب میں آپ کا زیادہ ٹائم میں نے کیا کہ میں لمبی باتوں میں نہیں جانتا, لیکن مفسر نے لکھا ہے وہاں چوکی دار بھی تھے, نگہبان بھی تھے. تو یہ کیسے گیا؟ انہوں نے دیکھا کہ یہاں, انہوں نے دیکھا کہ وہاں. توجہ سے بات کر رہا ہوں, آپ کی توجہ جانا چاہتا ہوں. آنکھ جھپکنے سے پہلے اگر ہوتا آنکھ جھپکنے میں تو کہتے بھائی آنکھیں بند تھی, ہم نے دیکھا ہی نہیں. لانے کا نہیں, آنکھ جھپکنے سے پہلے یعنی سلیمان کے درباری نے دیکھا کہ یہاں, بلقیس کے درباری نے دیکھا کہ وہاں. ارے جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہے وہ تو یہاں بھی ہے, وہاں بھی ہے, اور جس کو پورے کتاب کا علم ہے نوجوانوں سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سننے بھی نہیں آئے بھی نہیں. تو اس علی کو قیامت میں کیسا پتا چلے گا کہ یہ کون ہے؟ ارے علی کو پہچانو, علی کو پہچانے کی کوشش کرو, پہچانے کی کوشش کرو. وقار رسول اور وقار آل رسول کو سمجھو. یہ ہے ہمارے. ہر جگہ دیکھتے ہیں. کیوں کیسے دیکھتے ہیں یہ میں کل پڑھوں گا کہ کیسے دیکھتے ہیں, وہ بھی میں پڑھوں گا کہ کیسے دیکھتے ہیں. میں نے عرض کیا عزیز محترم, آپ نے بڑی پر محمد والے محمد یہ ہماری یہ جو ایام ہے
یہ ہمارے ایام بندگی کے بھی ہیں، زندگی کے بھی۔ یہ ایک پروپیگنڈا ہے، جس طرح ہم پہلے سنتے تھے کہ شیعہ بھائی بچوں کو کاٹ کر کھاتے ہیں، یہ ایک پروپیگنڈا ہے۔ شیعہ نماز نہیں پڑھتے، شیعہ روزہ نہیں رکھتے، شیعہ حج نہیں کرتے، شیعہ جہاد کے قائل نہیں، شیعہ زکات نہیں دیتے، نہیں، یہ غلط ہے، پروپیگنڈا ہے، پروپیگنڈا ہے۔ دیکھو ابھی میں سوال کا جواب دیتا ہوں، ارے بھائی نماز ہمارے لیے ہے، اس لیے کہ ہمارے امام نے نماز میں سر دیا، روزہ ہمارے لیے ہے، اس لیے کہ ہمارا امام روزے میں شہید ہوا، جہاد ہمارے لیے ہے، اس لیے کہ ہمارا امام میدان جنگ میں لڑا، زکات ہمارے لیے ہے، اس لیے کہ ہمارے امام نے حالت رکوع میں زکات دی، اور حج ہمارے لیے ہے، اس لیے کہ ہمارا امام کعبے میں آیا۔ یہ رونے کی ایام، ہاں، اور میں نہیں کہہ رہا ہوں، خود جناب سیدہ فرما رہے ہیں کہ میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرے بیٹے کے عزادار نہ جائیں، جب تک میرے بیٹے کے عزادار جنت میں نہیں جائیں گے میں بطول جنت میں نہیں جاؤں گا۔ ہاں، یہ تو پتا تمہیں مرنے کے بعد پڑے گا اس رونے کی جزا کیا ہے۔ ارے ہاں داداران حسین، ہم 1 گھنٹہ بیٹھتے ہیں تھک جاتے ہیں، 1 گھنٹہ بیٹھے تھک گئے، 1 گھنٹہ بیٹھے تھک گئے۔ ہاں، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے زیارتیں کی ہیں، میں خود گیا قبلہ جہاں علی کی بیٹی، علی کی بیٹیاں آن کے کھڑی ہیں شام شہر میں، تو مجھے علماء نے کہا عبدالحکیم قدم گنو، میں نے قدم گنے 140 قدم، مجھے مجتہدین نے بتایا عبدالحکیم 140 قدم پر علی کی بیٹیاں 3 دن کھڑی رہی، بلا مر نہ جائیں گے مسائل سن کر۔ 140 قدم دور ہے دربار سے اور علی کی بیٹیاں 3 دن 3 راتیں کھڑی رہی۔ ہاں، اور پھر بھی نوجوانوں دربار میں آئے۔ ہاں، میں نے تو کہہ دیا وہ تو زینب سے پوچھو، میں نے تو کہہ دیا وہ تو بطول سے پوچھو۔ ارے ہاں، ہم 1 گھنٹہ بیٹھے تھک گئے، گھڑی کو دیکھا، سلام ہو علی کی بیٹیوں پر جن کو 84 گھنٹے گزر گئے، دربار میں آئی اور پھر سورج غروب ہو گیا، پھر سورج غروب ہو گیا۔ شیخ ابراہیم نے لکھا کہ جب سورج غروب ہو گیا تو یزید نے دیکھا، میں وہ جملے نہیں پڑھوں گا جو تاریخ میں ہے کہ کہیں آقا زادی زینب لیکن اگر تاریخ مورخین نے لکھا تھا، آپ تو نہ پڑھتے۔ نوجوانوں، اللہ کی عظمت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یزید نے سر کو اٹھایا اور شمر سے پوچھا، میں نے جو تمہیں کہا تھا کہ علی کی بیٹیوں کو قید لے کر آؤ، علی جیسا امین اور اس کی بیٹیاں۔ شیخ ابراہیم نے لکھا کہ بی بی زینب اتنی غریب ہو گئی تھی کہ 1.5 برس میں کپڑے بھی تبدیل نہیں کیے، کربلا سے جو چلی پھر مدینے سے جو چلی پھر مدینے میں آئی، اتنی غریب ہو گئی تھی۔ اور میرے دوستوں مورخین نے لکھا کہ 36 بیبیاں ایک رسی میں گئے تھی، ہر بیبی کے بازو میں رسا تھا، سکینہ کے گلے میں رسی تھی۔ ہاں داداران حسین، نوجوانوں، لیکن کتنا عجیب مرحلہ آ گیا کہ مورخین نے تو لکھا تھا کہ جب یہ قافلہ کربلا سے چلا تھا تو 72 بیبیاں تھیں، یہ 36 کہاں گئی؟ جتنے سوار ہوں گے ان کو پتا ہے، آپ کوفے سے جا کر شام تک جائیں، آپ کو چھوٹی چھوٹی قبریں ملیں گی، چھوٹی چھوٹی قبریں ملیں گی۔ علماء سے پوچھو تو علماء بتاتے ہیں کہ عبدالحکیم ہر بیوی کے گود میں بچہ تھا، اور جس بیوی کے گود میں بچہ تھا پیچھے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، جب کسی بیوی کا بچہ گر جاتا تھا بیوی اپنے آپ کو گرا دیتی تھی، اور اس طرح سیدانوں کی قبریں بن گئی۔ عزاداران حسین،
بتایا کہ یزید نے کیجو پر نظر کی اور وہاں آن کے نظر رکی جہاں سکینہ کھڑی تھی۔ کیسی حالت ہے سکینہ کی؟ ایک ہاتھ گلے پر، ایک ہاتھ آنکھوں پر۔ یزید نے پوچھا شمر سے بتا اس کا نام کیا ہے؟ کہا یزید آپ پوچھ سکتے ہیں۔ یزید نے پوچھا بتاؤ چھوٹی قیدی تمہارا نام کیا ہے؟ سکینہ نے دہن کھولا پھر بند کیا۔ دوسری مرتبہ پوچھا بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ دہن کھول کر پھر بند کیا۔ جب تیسری مرتبہ پوچھا تو سید سجاد کی آواز آئی شرم کرو میری بہن کے گلے میں رسی بندھی ہے، یہ رسی تو کھولو کہ میری بہن بات کرے۔ عزاداران حسین اب نازک ترین مرحلہ آ گیا۔ یزید نے شمر کو کہا کہ یہ رسی کھولو۔ خدا کی عظمت کی قسم کھا کر کہتا ہوں جب یہ شمر سکینہ کے قریب آئے تو جناب سکینہ نے زبان حال میں کہا شمر مجھے ہاتھ نہ لگانا میں سیدہ کی پوتی ہوں، مجھے ہاتھ نہ لگانا میں بطول کی پوتی ہوں، میں سید دادی ہوں، مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ میری رسی کھولے تو میری اماں کھولے، میری رسی کھولے تو میری پھوپھی زینب کھولے، میری رسی کھولے تو بھیا سجاد کھولے۔ اب سجاد کے ہاتھ میں خود ہتھکڑیاں تھی، ہتھکڑیاں اتروائی گئی۔ سید سجاد آئے، بزرگوں نوجوانوں سارے پڑھے لکھے بیٹھے ہو۔ جب سید سجاد کی ہتھکڑیاں کھلوائی گئی اور سید سجاد بہن کے قریب آیا، پہلے رسی نہیں کھولی، پہلے بہن کا ماتھا چوما، پھر گل چوما اور گردن چوم کر کہا ہاں بہن اتنی تھی بھیا سے محبت، ہاں سکینہ اتنی بھیا سے محبت کہ پہلے بھائی کی ہتھکڑیاں کھلوائی پھر اپنی رسی کھلواتی ہو۔ سید سجاد نے رسی کھولی، بھیا بات کروں؟ ہاں بات کرو، مشیت الہی یہی ہے۔ جناب سکینہ قریب آئی، حالت وہی ہے، ایک ہاتھ آنکھوں پر، ایک ہاتھ گلے پر۔ شمر یزید نے پوچھا بتا بی بی تمہارا نام کیا ہے؟ کہا یزید بابا نے اپنی ماں کے نام کے اوپر میرا نام فاطمہ رکھا تھا لیکن محبت کی وجہ سے سکینہ کہتے تھے۔ یزید نے دوسرا سوال پوچھا بتاؤ آپ نے گردن پر ہاتھ کیوں رکھا ہے؟ خدا کی قسم قیامت آ جاتی اگر امتحان نہ ہوتا تو۔ سکینہ نے کہا یزید کیسی باتیں پوچھتے ہو، کربلا سے لے کر شام تک میرے گلے میں رسی تھی۔ اب تیسرا سوال پوچھا کہ بتاؤ آنکھوں پر ہاتھ کیوں دیا ہے؟ سکینہ نے رو کر کہا یزید پردہ ہمارے گھر سے چلا، پردہ ہمارے گھر سے چلا، میرے پھوپھیوں کے بال بڑے ہیں، میرے بال ننے ننے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، اسی لیے میں نے ہاتھوں کا پردہ کیا ہے۔ بس یہ جملے کہنے سے یا یزید نے پوچھا میں نے سنا آپ کی بابا سے بڑی محبت تھی؟ سکینہ نے کہا ہاں مدینہ ہوتا تو بتاتی۔ بس یہ کہنے سے یا اس تش سے کپڑا ہٹایا جس میں حسین کا سر تھا، تش کو دیکھو۔ سکینہ نے ہاتھ اٹھا کر دیکھا، بابا کے سر کو پہچانا، دوڑی دوڑی اور یزید نے تاجانہ آگے دیا، ایسے نہیں میں سنتا ہوں، میں تو سنا کرتا ہوں کہ آپ کے باپ موجود نما تھے، بلاؤ اپنے بابا کو میں دیکھوں کس طرح آتا ہے۔ بزرگوں بس یہ کہنا تھا یا دربار میں سکینہ نے گود پھیلائی، بابا حسین تجھے قسم ہے میری محبت کا، بابا دشمن کی دربار ہے اور بابا تیسری بیٹیاں باپ کو بڑی پیاری ہوتی ہے، آج میری محبت کا امتحان ہو رہا، آؤ جلدی آؤ، آؤ جلدی آؤ۔ حسین کا سر اٹھا، سکینہ کی گود میں آیا۔ اب یہ انسان کی فطرت ہے، آپ نے بچوں کو دیکھا ہوگا، نوجوانوں جب کوئی باپ جب کوئی ماں اپنی بیٹی کو دن میں ڈانٹتی ہے تو سارا دن خاموش رہتی ہے۔ امی آنے دو بابا کو، بابا آئے گا میں آپ کی شکایت کروں گی تو آج اماں نے مجھے تماچے مارے تھے۔ شام کو بابا آیا، بچی دوڑی باپ کو کہا بابا آج اماں نے مجھے ڈانٹا تھا۔ خدا کی قسم جب حسین کا سر سکینہ کی گود میں آیا، پہلے بابا کا زخمی سر چوما اور سر چوم کر کہا بابا آپ کے بعد سمر نے مجھے تماچے مارے، بابا آپ کے بعد مجھے تاجانے لگے ہیں، بابا آپ کے بعد میرے پردیشی دے گئے۔ اللہ لعنت اللہ۔